الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے، اور اس کی قسط نمبر 5 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس نے اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے پیچھے یوں گیٹ بند کیا جیسے بیگم آفندی اس کے تعاقب میں چلی آ رہی ہیں۔ پھر اندر آتے ہی امی کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ ہائے، امی نے پریشان ہو کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارے ابو تو ٹھیک ہیں؟ ابو ٹھیک ہیں۔ اسے ابو کے بارے میں جواب دینا پڑا کہ امی کو تسلی ہو جائے۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ پتہ نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آفس میں بیٹھا نہیں گیا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے بات بنا گئی۔ کمزوری کی وجہ سے اتنے دن بے آرام بھی تو رہی ہو۔ امی اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولیں، بہت کمزور ہو گئی ہو، 2-4 دن کی چھٹی لے کر آرام کر لو۔ رو مت، تم تو بہت ہمت والی ہو، اکیلے اتنا کچھ کر لیا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ مت ہلکان ہو، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مضبوطی سے امی کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ امی نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تبھی سونی آ گئی اور وہ تو ایسے ہی بہت چھوٹے دل کی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، تھک گئی ہے، جاؤ گلوکوز بنا لاؤ اس کے لیے، امی نے سونی کو تسلی دے کر کہا۔ تو وہ فوراً جا کر گلوکوز بنا لائی اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے امی کا ہاتھ ہٹا کر بولی، آپ ہی اٹھیں گے، پی لیں۔ وہ محض امی اور سونی کی پریشانی کے خیال سے اٹھ بیٹھی اور گلاس لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ رویا نہیں کریں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ سونی کی اتنی سی شکل ہو گئی تھی اور وہ اسے بہلانے کو مسکرا بھی نہیں سکی۔ گلاس خالی کر کے اسے تھمایا، پھر بولی، میں سوؤں گی۔ کھانا کھا کر سونا، امی نے کہا، بھوک نہیں ہے اور صرف کھانے کے لیے مجھے مت اٹھائیے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور واقعی وہ سونا چاہتی تھی، لیکن اب نیند کہاں آنی تھی۔ کتنی دیر آنکھیں بند کیے وہ اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی سعی کرتی رہی تاکہ یکسوئی سے سوچ سکے، لیکن اس کے ذہن میں چکر چل رہے تھے۔ کبھی بیگم آفندی کی باتیں جنہیں رد کرنا تو شہریار آفندی کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کس سے کہے اور کس الجھن میں ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس عزام کا خیال آیا، تو پھر جیسے اس کی سوچوں کا کنارہ مل گیا تھا۔ نہیں، میں عزام بھائی سے نہیں کہوں گی، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی کہ ابو کی زندگی کے عوض میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ خواہ مخواہ سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اگر اس وقت پیسوں کا انتظام نہ ہوتا تو ابو، انہیں اللہ کا شکر ہے ابو ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے میں میڈم آفندی کے احسان مند ہوں۔ انہوں نے بر وقت میری مدد کی اور اس کے بدلے انہوں نے شرط ضرور رکھی، لیکن پھر بھی یہ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، اور میں کیا کروں۔ اس کا ذہن اب اصل سوال پر آ کر اٹک گیا تھا، جبکہ دل کسی ایک بات پر نہیں ٹھہر رہا تھا۔ کبھی ہاں کبھی نہ، کچھ دیر وہ اسی ہاں نہ میں الجھتی رہی۔ پھر بیگم آفندی کو سوچنے لگی تو اسے وہ دنیا کی مظلوم ترین عورت لگی، جس کا خوبرو جوان بیٹا اس کے سامنے زندگی ہار رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل اس عورت کے دکھ پر کڑنے لگا اور پھر یوں ہی کڑتے کڑتے وہ نیند کے آغوش میں جا سوئی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب امی اسے اٹھانے آئیں تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ لو، ایک اچھا ہوتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے، امی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائیں۔ پھر فوراً عثمان کو پکار کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایسے بے ہوشی کی حالت میں کیسے لے جاؤں گا؟ پھر ڈاکٹر کو لے آؤ، امی نے تیز آواز میں کہا۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ لے آتا ہوں، عثمان نے برا مان کر کہا تو امی نرم پڑ گئیں۔ ارے بیٹا، پریشانی نے چڑچڑا کر دیا ہے، کیا کروں؟ جاؤ تم جلدی سے ڈاکٹر کو لے آؤ، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے اسے۔ جب آئی تھی تب ہی میں سمجھ گئی تھی۔ عثمان کے جانے کے بعد بھی امی بولے جا رہی تھی۔ 5 دن اسپتال میں بے آرام رہی، پھر آتے ہی دفتر چلی گئی۔ انسان ہے، مشین تو نہیں، بیمار تو ہونا ہی تھا۔ تب ہی عزام آ گئے۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام۔ امی کو اس وقت ان کی آمد نے بڑا حوصلہ دیا۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے، خیریت؟ اسے کیا ہوا ہے؟ عزام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بخار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا؟ گیا ہے عثمان ڈاکٹر کو لینے، دیکھو تو کیسی بے سدھ پڑی ہے، امی نے تشویش سے کہا تو عزام نے آگے آ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر امی کو دیکھ کر رہ گئے، بولے کچھ نہیں، بخار تیز ہے نا؟ امی نے کہا جی۔ اچھا ہوا آپ نے ڈاکٹر کو بلا لیا، انہوں نے کہا۔ تب ہی عثمان آ گیا۔ امی آپ ادھر چلی جائیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम अज़ाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ले आओ डॉक्टर साहब को। अज़ाम ने अम्मी को जाने का इशारा करते हुए कहा तो अम्मी दूसरे कमरे में चली गई। उस्मान डॉक्टर के साथ अंदर आ गया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया, फिर मेडिसिन लिख कर पर्चा अज़ाम को थमाते हुए बोला, डिप्रेशन है, ज़्यादा तशवीश की बात तो नहीं। अज़ाम इसके डिप्रेशन से खुद मदहोश हो गए थे। अगर आधे घंटे में होश आ गया तो ठीक, वरना फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाइएगा और ये मेडिसिन ज़रूर मंगवा लीजिएगा। जी बेहतर। अज़ाम ने पर्चा उस्मान को थमाकर डॉक्टर के साथ जाने का इशारा किया, फिर टाइम देखते हुए चेयर पर बैठ गए और इसका डिप्रेशन सोचते हुए गाहे बगाहे इस पर नज़र डाल रहे थे कि मान वो ज़रा सा कसमसाई, फिर जाने क्या बड़बड़ाने लगी थी। अज़ाम ने चेयर बेड के करीब खींच कर इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो इसके होंठों से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और फिर इन ही सिसकियों के दरमियान वो बड़बड़ाई थी, कोई बचा ले इसे, कोई बचा ले इसे। फ़ाइक़ा, अज़ाम ने धीरे से पुकारा तो इसके हिलते हुए होंठ एक दूसरे में मदगम हो गए और चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। फ़ाइक़ा, अज़ाम ने दोबारा पुकार कर इसका सर भी हिलाया, लेकिन अब वो जैसे पुरसुकून नींद सो गई थी। अम्मी अज़ाम के लिए चाय लेकर आ गईं, फिर फ़ाइक़ा के करीब बैठकर पूछने लगी, क्या कह रहा था डॉक्टर? कोई तशवीश की बात नहीं है, आधे घंटे में बुखार उतरा नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगा। वैसे इसे अचानक हुआ क्या है? अज़ाम ने अम्मी को इत्मीनान दिलाकर पूछा। अचानक कहाँ, इतने दिन अस्पताल में बाप के साथ लगी रही, फिर आज दफ्तर चली गई, बुखार तो होना ही था, अम्मी ने कहा तो अज़ाम कदरे रुक कर पूछने लगे, कोई मसला या कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिससे ये परेशान हो? नहीं, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्यों? यूं ही पूछ रहा था। अज़ाम टाल कर चाय पीने में लग गए। डॉक्टर ने खाने में क्या बताया है? जल्दी से बना दूं, सुबह से भूखी है। अम्मी को एकदम इसके खाने का ख्याल आ गया। दलिया बना दीजिए। और हाँ पोपो, अब्बू ने ये कुछ पैसे भिजवाए हैं। अज़ाम चाय का कप रख कर जेब में हाथ डालने लगे थे कि अम्मी ने रोक दिया। पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटा, अल्लाह इसकी मैडम को खुश रखे। उन्होंने इतना दे दिया है कि कोई ख़र्चा रुका नहीं। इसकी मैडम ने, अज़ाम ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में देखा, इसके दफ्तर में मैडम है ना, इसने जिस रोज़ तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था इसी रोज़ इनसे एडवांस लिए थे। इसके बाद वह अस्पताल आई थी तो वहाँ भी दे गई थी। बहुत अच्छी नेक खातून है, अल्लाह ने इन्हें अजर दे। अम्मी तफसीर बताकर मैडम आफंदी को दुआएं देने लगी। अज़ाम की नज़रें इस पर जा ठहरी, जिसके चेहरे पर अब बला का सकून था, यूँ जैसे कुश्ती जहाँ सिदारे से निकल कर किनारे पर आन लगी हो। अम्मी दलिया बनाने चली गईं। अज़ाम की नज़रें इस पर से हट नहीं रही थी, जाने क्यों इन्हें खुद से दूर होती लग रही थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है, अचानक इनसे खिंची खिंची सी क्यों रहने लगी है। कहाँ तो अपनी हर बात इनसे कहे बगैर इसे चैन नहीं आता था, और अब इनके पूछने पर भी कुछ नहीं कहती थी। जाने किस बात की टेंशन है इसे। फूफा जान तो अल्लाह के फजल से ठीक हो रहे हैं, पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो सोच रहे थे कि इसके कसमसाने पर, आंखें खोलने पर इनका ध्यान बट गया। गो के बोले कुछ नहीं, न इसे पुकार कर मुतवज्जा किया, बल्कि इसके खुद से मुतवज्जा होने का इंतज़ार करने लगे। वो कुछ देर छत को घूरती रही, फिर बहुत हल्की आवाज़ में अम्मी को पुकारते हुए गर्दन मोड़ी और अज़ाम को देखकर यूं ही पूछ लिया, आप कब आए? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अज़ाम इसके मुतवज्जा होने के मुंतज़िर थे। इसका सवाल नज़रअंदाज करके फ़ौरन पूछा, ठीक हूँ। अम्मी कहाँ हैं? इसने उठने की कोशिश करते हुए पूछा। फूफो आ रही हैं, तुम लेटो आराम से। अज़ाम इसे उठने से रोक कर कहने लगा, इंसान को इतना ही बोझ उठाना चाहिए जितनी इसमें बर्दाश्त की ताकत हो, वरना काम के काबिल भी नहीं रहता। वो कज़न अनसुनी करके फिर उठने लगी और अपने पीछे तकिया सीधा करके इसके साथ कमर टिका कर बैठती हुई खुद कलामी के अंदाज में बोली, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद थकान की वजह से। थकान नहीं, डिप्रेशन। अज़ाम ने जिस तरह फ़ौरन कहा वो भी सीधा चौंक कर इसे देखने लगी थी। डॉक्टर यही कह रहा था कि डिप्रेशन के बायस तुम्हारी ये हालत हुई है। अज़ाम ने गोया जता कर ये नहीं डॉक्टर कह रहा था। डॉक्टर तो बस ऐसे ही पागल होते हैं, है ना? अज़ाम कहते हुए उठ खड़े हुए। मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, तुम सोना नहीं, फूफो दलिया ला रही हैं, वो ज़रूर खाना। वो कुछ नहीं बोली और इनके जाते ही बेड की पुष्ट पर सर रख कर आँखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अम्मी दलिया लेकर आ गईं और इसे बैठे देख कर इन्हें इत्मीनान हुआ। करीब आकर इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो बुखार भी ना होने के बराबर था। शुक्र है बुखार उतर गया, मैं तो डर ही गई थी। लो ये दलिया खा लो। आप क्यों हलकान होती हैं? सोनी कहाँ है? इसने इनके हाथ से प्याला लेते हुए पूछा। मैं अभी उस्मान के साथ अस्पताल गई,
وہ ابھی عثمان کے ساتھ اسپتال گئی ہے، جانا تو مجھے بھی تھا، لیکن میں اب ٹھیک ہوں، آپ چاہیں تو عزام بھائی کے ساتھ چلی جائیں۔ نہیں، اب کل ہی جاؤں گی، تم دلیے کے ساتھ یہ دوا لے لینا، میں جب تک کچھ پکا لوں۔ امی نے دواؤں کا لفافہ اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی، سونی آئے گی تو کر لے گی سب۔ ہاں، وہ دیر سے آئے تو ہم بیٹھے رہیں، امی کہتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ دلیا کھانے لگی کہ بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک تو امی کے خیال سے، دوسرے عزام کی ڈانٹ سے بچنے کی خاطر اس نے آدھا پیالہ حلق سے اتار لیا تو خود اسے کچھ توانائی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ لفافے سے تمام میڈیسن نکال کر دیکھ رہی تھی کہ عزام آ گئے۔ کچھ کھایا؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ جی، اب یہ بتا دیجئے کون سی ابھی لینی ہے؟ اس نے ٹیبلٹ اور سیرپ ان کے سامنے کر دیا اور ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر جو ٹیبلٹ عزام نے اس کے ہاتھ پر رکھی، اس نے حلق سے اتار لی، پھر گلاس رکھ کر پوچھنے لگی، کیا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی میری جو ڈاکٹر کو بلانا پڑا؟ تمہیں نہیں پتا؟ عزام نے یوں کہا جیسے کہہ رہے ہو انجان مت بنو۔ نہیں، میں تو اچھی خاصی سوئی تھی۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں اسما اور مامی جی کیسی ہیں؟ اس نے خود ہی بات بدل لی۔ ٹھیک ہیں، صبح آئیں گی دونوں، انہوں نے کہا تو سوچ کر بولی، لیکن صبح تو میں ہوں گی نہیں۔ کیوں؟ کہاں جاؤ گی؟ آفس؟ نہیں، ابھی تمہیں کچھ دن آرام کرنا ہے، کم از کم ایک ہفتے کی چھٹی لے لو، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، پرائیویٹ جاب میں اتنی چھٹی کہاں ملتی ہے؟ مل جائے گی، تم اپلائی تو کرو۔ پھپھو بتا رہی تھی تمہاری میڈم بہت اچھی خاتون ہیں، کتنی نقل لی تم نے ان سے؟ عزام نے چھٹی کا مشورہ دیتے ہوئے اچانک وہ سوال پوچھ لیا جس سے وہ کترا رہی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہاں سے بات شروع ہو کر وہاں تک نہ پہنچ جائے جہاں سے اس نے سب کچھ تنہا اپنی ذات پر سہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ وہی ہاسپٹل کا جو خرچہ ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کم تو نہیں ہوگا، 1 لاکھ کا بل تو بن ہی جائے گا، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں بس اتنا ہی، اور ادا کیسے کرو گی؟ ایسے سوال ہر صورت میں اٹھنے تھے، ظاہر ہے اپنی تنخواہ سے کٹواؤں گی۔ وہ خاصی جزبز ہو رہی تھی، اس میں تو بہت وقت لگے گا، بہت سال نہیں، انشاءاللہ ابو ٹھیک ہو کر پھر سے جاب پر جانے لگیں گے تب میں اپنی پوری تنخواہ دے کر جلدی فارغ ہو جاؤں گی۔ اس نے قصداً سرسری انداز اختیار کیا، جیسے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزام کچھ دیر خاموشی سے جانے کیا سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے غلط کیا، کیونکہ اس وقت تم اکیلی تھی اور جو تمہاری سمجھ میں آئے تم نے کیا، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 لاکھ کی رقم اگر کم نہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ہم سب مل کر جلدی ادا کر سکتے ہیں۔ تم اسے خود پر طاری کر کے پریشان مت ہو، اپنا خیال رکھو۔ 2-3 روز میں پھپھا جان ڈسچارج ہو کر گھر آ جائیں گے تو انہیں گھر میں کوئی ٹینشن نظر نہیں آنی چاہیے، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، میرا خیال ہے تمہارے دل اور دماغ پر یہی بوجھ تھا کہ تم رقم ادا کیسے کرو گی، ہے نا؟ عزام نے جیسے اس کے ڈپریشن کا راز پا لیا تھا۔ جی، وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ بے وقوف، جب اب تک سب ٹھیک ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی سب ٹھیک ہی ہوگا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اور سنو، نماز کی عادت ڈالو، سب کچھ نماز میں ہے، اور نماز ہی میں سب کچھ ملتا ہے، خدا بھی اور خدائی بھی۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں چلتا ہوں، کھانا کھا کر جائیے گا عزام بھائی، اس نے کہا، ابھی بھوک نہیں ہے اور رکا تو دیر ہو جائے گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ اس کا سر تھپک کر کمرے سے نکل گئے تو اس نے پیشانی گھٹنوں پر رکھ دی، جانے کیوں آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کل تک بیگم آفندی مطمئن تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ فائقہ جس طرح گئی ہے اس طرح واپس بھی آ جائے گی، لیکن آج تیسرے دن بھی وہ نہیں آئی تھی تو ان کے یقین میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں اور دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا کہ کہیں وہ ان کی شرط ماننے سے انکار نہ کر دے۔ انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اسے اختیار ہے وہ مانے یا نہ مانے، گو کہ ابھی وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس کے دستخط شدہ سادہ پیپر پر وہ اپنی مرضی سے اس کی تقدیر لکھ کر رقم کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا الزام ان کے سر آئے، اس لیے انہوں نے ماننے نہ ماننے کا اختیار اسے دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں فائقہ خود سے آئے اور شہریار کی واپسی سے پہلے، تاکہ وہ اسے باقی سارے معاملات سمجھا دیں، ورنہ شہریار کی موجودگی میں مشکل ہو سکتی تھی، اور 4 روز بعد وہ آنے والا تھا۔ یس میڈم، نادرہ نے کمرے میں داخل ہو کر انہیں متوجہ کیا تو وہ اسے دیکھ کر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگیں، وہ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ فائقہ، اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا کہ کب سے آفس آئے گی؟ نو میڈم، میں کل گئی تھی اس کے گھر، لیکن آفس آنے کا اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، پھر چند لمحے رک کر پوچھنے لگیں، اس کے فادر ابھی ہاسپٹل میں ہیں یا گھر آ گئے؟ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، نادرہ نے بتایا۔ تو جانے کس خیال کے تحت انہوں نے فوراً پوچھا، فائقہ انہی کے پاس ہے؟ جی نہیں، پہلے تھی، لیکن اب خود اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اوہ،
تو اس لیے نہیں آ رہی۔ بیگم آفندی کو کچھ اطمینان ہوا تھا، پھر محض نادرہ پر ظاہر کرنے کی خاطر ناراضی سے بولی، اطلاع تو کرنی چاہیے تھی اسے، کوئی اپلیکیشن یا کسی سے فون ہی کروا دیتی۔ نادرہ کیا کہتی، خاموش ہی رہی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، انہوں نے نادرہ کو جانے کا اشارہ کیا، پھر بیگ سے ٹیک لگا کر خود کو مزید اطمینان دلانے لگیں۔ کچھ دیر بعد طاہر صاحب فائلیں لیے آ گئے تو ان کا دھیان بڑھ گیا، پھر وہ ایسی مصروف ہوئیں کہ شام ہی میں اٹھی تھیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ فیکٹری سے ہوتی ہوئی گھر جائیں گی، لیکن تھکن کے باعث فیکٹری جانے کا ارادہ ملتوی کر کے انہوں نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ عثمان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو آگے ابو کے پاس سلمان اور راحلہ کو بیٹھے دیکھ کر اجل کر بولی، شکر ہے انہیں بھی توفیق ہوئی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دم پیلی ہو رہی ہو؟ راحلہ کے لہجے میں تشویش کے بجائے تمسخر تھا۔ بخار ہو گیا تھا، وہ سیدھے سادے انداز میں جواب دے کر ابو کے قریب آ گئی۔ ابو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا، جب تمہیں بخار تھا تو تم کیوں آ گئیں؟ کل تو میں گھر آ ہی رہا ہوں، ابو نے جواب کے ساتھ ٹوکا تو وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، اب تو بخار نہیں ہے مجھے، اس کے بعد بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا تو راحلہ ان کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگی، اور کیا، تمہیں تو زیادہ ہی اپنا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے گھر کی گاڑی تم ہی نے چلانی ہے، ابو بیچارے تو پتہ نہیں کب کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس نے گھبرا کر سلمان کو دیکھا، لیکن وہ یوں بنے بیٹھے تھے جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے۔ تب رابعہ بول پڑی، تم فکر مت کرو راحلہ، بھیا سے لینے کوئی نہیں آئے گا، اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے مشکل وقت نکال دیا، آگے بھی وہ بہتر کرنے والا ہے۔ پھر سلمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھیا اپنی بیوی کو اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور سمجھا دیں کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے۔ چلو سلمان، راحلہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ چلو میں آتا ہوں، سلمان نے کہا تو راحلہ تلملاتی ہوئی دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اچھا ابو، مجھے اجازت دیجیے، میں پھر گھر آؤں گا۔ سلمان نے ابو کا ہاتھ تھام کر اجازت طلب کی۔ جاؤ بیٹا، خوش رہو، ابو نے کہا تو سلمان بہنوں پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ رابعہ سر جھٹک کر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ اس نے اشارے سے رابعہ کو ابو کے سامنے کچھ کہنے سے منع کیا، پھر عثمان سے بولی، عثمان ابو کے لیے سیب کاٹو، ہم ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں۔ ہاں چلو، معلوم کریں کل کس وقت چھٹی ملے گی۔ رابعہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ ابو ہم ابھی آتے ہیں، وہ کہہ کر رابعہ کے ساتھ کمرے سے نکلی تو کہنے لگی، اگر ڈاکٹر نے اجازت دی تو ہم ابھی ابو کو گھر لے چلیں گے، میرا تو خیال ہے ابھی 2-4 دن یہیں رہنے دو، کیونکہ گھر میں ابو کو دیکھنے کے لیے رشتہ داروں کے علاوہ محلے والوں کا بھی تانتا لگ جائے گا، جس سے ابو ڈسٹرب ہوں گے، جبکہ ذرا سا شور انہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ رابعہ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو رابعہ سمجھ کر بولی، پیسوں کا مسئلہ ہے، چلو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ پھر رابعہ ایک دم رک گئی اور اسے بھی روک کر کہنے لگی، سنو، ہم ڈاکٹر عفان کے پاس جا رہے ہیں، تم ذرا انہیں اچھی طرح دیکھنا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب وہ مجھے پر خاصے مہربان رہے ہیں اور کل پرپوز بھی کر ڈالا، رابعہ نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا ڈاکٹر عفان کون سے ہیں؟ وہ جن کی ہلکی ہلکی داڑھی ہے؟ نہیں، ان کی صرف مونچھیں ہیں، چلو ابھی دیکھ لینا۔ رابعہ نے اسے آگے دھکیلا، لیکن وہ پھر پلٹ آئی۔ سنو، تم رنجیدہ ہو تقریباً، اور اگر تمہیں پسند آ گئے تو پھر بات پکی، رابعہ نے کہا تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو؟ شادی تمہیں کرنی ہے، اس میں میری پسند ناپسند کا کیا دخل؟ کیوں، جب تمہاری باری آئے گی تو تم صرف اپنی پسند سے کرو گی، ہماری رائے نہیں لو گی؟ رابعہ نے ٹوکا تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو، پہلے دیکھ تو لو، پھر بات کریں گے۔ رابعہ نے پھر سے دھکیلا تو اس بار وہ چپ چاپ چل پڑی اور ڈاکٹر عفان کے کمرے میں داخل ہو کر رابعہ نے جس انداز سے انہیں سلام کیا، اس سے وہ سمجھ گئی کہ ان چند دنوں میں وہ ان سے بہت باتیں کر چکی ہیں، اور ڈاکٹر عفان بھی اسے دیکھ کر کھل گئے تھے۔ یہ میری سسٹر ہے، رابعہ نے بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کرایا۔ بڑی یا چھوٹی؟ ڈاکٹر عفان اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے اترا کر پوچھا۔ آپ سے بڑی لگ رہی ہیں، ڈاکٹر عفان نے کہا تو رابعہ خوبصورت ہنسی کے ساتھ بولی، مجھ سے چھوٹی ہے۔ ریئلی؟ ڈاکٹر عفان نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، ہم اپنے فادر کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے، وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے فوراً کہا۔ تو اس نے بھی فوراً پوچھا، گھر جا سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، صبح ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، پھر انشاءاللہ شام میں آپ انہیں لے جا سکیں گی، ڈاکٹر عفان نے کہا تو رابعہ کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، چلیں میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ ڈاکٹر عفان اسے اٹھنے پر آمادہ دیکھ کر جلدی سے بولے، جی نہیں شکریہ۔ وہ اٹھنے لگی تو رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پہ اسے مزید کہنا پڑا،
چائے آپ رابعہ کو پلائیں، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ دیں، پھر کبھی۔ وہ قصداً ذرا سا مسکرائی اور رابعہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر باہر نکل آئی۔ پھر جب تک رابعہ نہیں آئی وہ ابو کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ پھر عثمان سے چلنے کا کہہ کر اٹھی تو ابو کہنے لگے، بیٹا کل تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن ابو میں ضرور آؤں گا، عثمان نے کہا۔ ہاں تم آ جانا، ورنہ ٹیکسی کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ رابعہ نے عثمان کی تائید کے ساتھ اسے تاکید بھی کی۔ تمہیں کیوں؟ ڈاکٹر عفان سے کہنا، منگوا دیں گے۔ وہ سرگوشی میں رابعہ سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کتنی دیر رابعہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر جانے کب اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ پھر مجھے لگا وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ خود شہری نے مجھے بتایا تھا تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، وہ بہت خوش ہوگا۔ یہی میری شرط ہے کہ تم شہری سے شادی کر لو، اس کے بچے کی ماں بنو، اور وہ بچہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ شہری کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، واپس اپنے گھر لوٹ جانا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ بیگم آفندی نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے سوچ لیا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ماں ہی نہ بنوں، پھر وہ کیا کریں گی؟ اور وہ شخص شہریار آفندی کیا واقعی مجھے پسند کرتا ہے، یا بیگم آفندی نے مجھے اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا؟ اور میں کیا کروں؟ وہ گو کہ 3 روز پہلے ایک فیصلہ کر چکی تھی، پھر بھی ہر روز الجھی تھی، اور پھر خود کو اس تکلیف اور کشمکش سے بچانے کی خاطر اگلے روز اس نے بیگم آفندی کو آفس میں فون کیا تو معلوم ہوا طبیعت کی خرابی کے باعث وہ 2 دن سے آفس نہیں آ رہی۔ تب اس نے گھر آتے ہی امی سے آفس جانے کا بہانہ کیا اور بیگم آفندی کے گھر جانے کو تیار ہونے لگی۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ آفندی لاج میں داخل ہوئی، اور لاؤنج میں تک وہ خود ہی آ گئی تھی۔ اس کے بعد بیگم آفندی کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تو وہیں رک کر کسی ملازم کو اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم بیگم آفندی کے کمرے کی طرف جاتا نظر آیا تو فوراً اسے متوجہ کر کے بولی، سنو، میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ ملازم کچھ کہے بغیر چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھول کر بولا تھا، آئیے بی بی۔ وہ سوچ کر قدم اٹھاتی بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کے ساتھ بولی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب تو کچھ بہتر ہے، آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں کیا کہ انہیں اس کا انتظار تھا۔ وہ پہلی بار جب آئی تھی اور جہاں بیٹھی تھی ابھی بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میری طبیعت کا؟ بیگم آفندی نے براہ راست اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آفس سے۔ آفس گئی تھی آج؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ جی نہیں، ابھی فون کیا تھا، طاہر صاحب نے بتایا کہ آپ 2 دن سے نہیں آ رہی، تب میں نے سوچا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ بیگم آفندی ٹوک گئیں۔ اور کیا کیا سوچا؟ جی، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کا مطلب سمجھ کر دوبارہ سر جھکاتے ہوئے بولی، میں نے اول روز ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچنا تھا، گویا تم تیار ہو۔ بیگم آفندی اب کس طرح اپنی خوشی نہیں چھپا سکی تھی۔ جی، لیکن یہ شرط والی بات میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جیسے ہار کر بولی تھی، صرف تمہارے ہی گھر والوں کو نہیں، اور بھی کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ کبھی غلطی سے بھی شہری کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بیگم آفندی کے اندر جیسے زندگی دوڑ گئی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھیں اور اپنے قریب بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیں، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے بہت ساری باتیں تمہیں سمجھانی ہیں۔ وہ مزید باتوں سے کچھ خائف سی ہو کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ایسی ہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو بیگم آفندی نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولیں، ڈرو مت، میں اس ڈرامے میں تمہیں تمہارا کردار سمجھانا چاہتی ہوں۔ پھر دکھ سے بولیں، ڈرامہ ہی تو ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا۔ بہرحال میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شہری تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ محبت، اسے تم سے شدید محبت ہے۔ اس روز اسی کی خواہش پر میں نے تمہیں گھر بلایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ لنچ کرو اور میں نے اس کی وہ خواہش پوری کر دی، لیکن وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور یہ تمہیں کرنا ہے۔ یعنی اسے یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ہاں، تم اس پر یہ ظاہر مت کرنا کہ تمہیں اس کی بیماری کے بارے میں معلوم ہے جب تک وہ خود نہ بتائے، اور یقیناً اس وقت بتائے گا جب تم اس سے شادی کی بات کرو گی، تب بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے؟ وہ چند ثانیہ سوچ کر بولی، میں اس کے بعد بھی اس سے شادی کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بیگم آفندی نے اس کا ہاتھ دبایا، تم بہت ذہین لڑکی ہو، میرا خیال ہے مجھے مزید
कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात याद रखना, शहरी बहुत हसास है, कभी इसका दिल ना तोड़ना। और जो यहाँ दिल टूटा, इसने दुख से सोचा, तभी फ़ोन की बेल बज उठी। बेगम आफंदी ने इसका हाथ छोड़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो शहरी, कैसे हो बेटा? कल आ रहे हो न कि नहीं? बिल्कुल, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फ़्लाइट मिस नहीं करना। सुनो सुनो, मेरे पास फ़ायका मौजूद है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, जो कहना है खुद कहो। बेगम आफंदी ने रिसीवर से थमा दिया तो परेशान हो गई। मैडम मैं, हाँ हाँ बात करो, बेगम आफंदी ने कहा तो इसने रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो फ़ायका, कैसी हैं आप? इधर वो जैसे अचानक संजीदा हो गया था। जी, वो बेगम आफंदी की नज़रों से नर्वस हो रही थी। क्या जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो बहुत संभल कर बोली। मैं भी ठीक हूँ। ये बताएं, आज मामा ने ऑफिस के काम से आपका घर बुलाया है? इसने पूछा तो वो अचानक इसकी बात याद आने पर बोली, जी नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन आप नहीं हैं। मैं कल आ रहा हूँ, इसने फ़ौरन कहा। फिर अफसोस से बोला, लेकिन कल आप नहीं होंगी, मैं फिर किसी दिन आ जाऊँगी। मुझे आपकी लाइब्रेरी से कुछ किताबें चाहिए। इसे दोबारा आने का जवाब भी सूझ गया था। मोस्ट वेलकम, आप चाहें तो अभी ले जाएं। नहीं, जब आप आएंगे तब। ओके। इसने बात ख़त्म करके रिसीवर बेगम आफंदी को थमा दिया और अपने ठंडे हाथ गालों पर रखे तो इसके चेहरे से गर्म भाप निकल रही थी। बेगम आफंदी ने रिसीवर क्राइडल पर रखा, फिर इसे देखकर मुस्कुराई तो इसने जल्दी से हाथ नीचे गिरा दिए। गुड। बेगम आफंदी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जाओ रशीद से कहो चाय ले आए। जी अब मैं चलूँगी, वो उठते हुए बोली। आज मेरे फादर डिस्चार्ज होकर घर आ रहे हैं। ओह हाँ, मैं भूल ही गई, कैसे हैं वो? बेगम आफंदी ने अब्बू के बारे में पूछा। ठीक हैं, फिर भी अभी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट ज़रूरी है। तुम्हारे घर में कोई और भी है कमाने वाला, या वही बेचारे अकेले? बेगम आफंदी ने हमदर्दी जताते हुए पूछा, मगर वो अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होकर बोली, जी बड़े भाई हैं। हाँ, शायद तुमने बताया था, वो किसी बैंक में हैं। अच्छी बात है, फिर भी अगर ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। जी अब मुझे इजाज़त दीजिए। रुको, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, छोड़ आएगा। वो उठने लगी थी कि इसने रोक दिया। नो मैडम, प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, उन्होंने कहा तो खुदाफिज कहकर बाहर निकल आई और अब्बू से पहले घर पहुँचने के ख्याल से इसने रिक्शा रोक लिया, लेकिन फिर भी इसे देर हो गई थी। घर पहुँची तो अब्बू आ चुके थे। वो सीधी इनके कमरे में चली आई और करीब बैठकर बहुत आहिस्ता से इनके सीने पर सर रखते हुए वो एकदम ही बहुत शांत हो गई थी। तुम रो तो नहीं रही? अब्बू ने इसके सर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं अब्बू, वो फ़ौरन सर उठाकर बोली। आपको घर में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। बताना भी मत। राबिया इसकी बात सुनती हुई आई थी, फिर इसे देखकर पूछने लगी, ऑफिस से आ रही हो? हूँ। इसने ज़रा सा सर हिलाया। चाय पियोगी? मैंने अभी बनाई है, राबिया ने कहा तो किसी तरह अपनी हैरत छुपा नहीं सकी और बस इसकी तरफ इशारा करके रह गई। जाओ, केतली में अभी गर्म है, निकाल कर पी लो। राबिया ने इसके हैरान होने पर एहसान करने का इरादा तर्क कर दिया। अभी दिल नहीं चाह रहा, वो कहकर अब्बू की तरफ मुतवज्जा हुई तो वो मुस्कुरा कर बोले, ये तुम्हें तंग करती है, आदत से मजबूर है, वैसे मुझसे मोहब्बत भी बहुत करती है। इसने कनखियों से राबिया को देखते हुए कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ी, ऐसी किसी खुशफहमी में मत रहना, मैं सिर्फ अब्बू से मोहब्बत करती हूँ और बस। शुक्र है, किसी से तो करती हैं। चलो अब्बू, आप आराम करें, वो कहती उठ खड़ी हुई और राबिया को इशारा करके कमरे से निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा मामा, क्या वाकई फ़ायका खुद आई थी? एयरपोर्ट से घर आने तक वो कितनी बार पूछ चुका था और अभी भी बेयकीनी का इजहार कर रहा था। ओह गॉड, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? कल फ़ोन पर फ़ायका ने भी तो तुमसे कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, और वाकई वो अपनी मर्ज़ी से आई थी। बेगम आफंदी इसके बार बार पूछने से जिद हो गई थी। क्या कह रही थी? आई मीन, अपने यहाँ आने का क्या मकसद बताया था इसने? इसने बेकरारी से पूछा। मुझसे तो यही कहा कि तुमसे कुछ किताबें लेनी हैं, और जब मैंने बताया कि तुम अभी लंदन से नहीं लौटे तो मायूसी हो गई थी। इसके बाद तुम्हारा फ़ोन आ गया और तुमसे बात करके फिर खुश हो गई थी। बेगम आफंदी ने बताया तो जाने किस ख्याल में घिर कर बोला, मैं भी बहुत खुश हुआ मामा, लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा। किस बात से? बेगम आफंदी ने फ़ौरन टोका। बस मामा, मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहा और मैं अपनी बेख्तियारी से ही डरता हूँ। ये सच है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज नहीं बोना चाहता। बहुत रोकता हूँ खुद को, बहुत रोकता हूँ। वो अपनी बेबसी पर ढहने लगा था। ऐसी फजूल कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोहब्बत अपना आप मनवा कर रहती है, बल्कि मेरा ख्याल है मनवा चुकी है। जभी तो तुम्हारा पूछती रही और यहाँ तक भी आ गई। अब तुम पीछे मत हटना, बेगम आफंदी ने टोकते हुए कहा।
میں نہیں ہٹوں گا تو وہ ہٹ جائے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولتا ہوا ایک لہجے کو خاموش ہوا، پھر فوراً کہنے لگا نہیں، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ بھی نہیں بتائیے گا ورنہ وہ مجھ سے منہ موڑ جائے گی۔ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے وہ ایسی نہیں لگی، اور بہرحال وہ جیسی بھی ہے میں اسے صرف تمہاری وجہ سے پسند کرتی ہوں، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے اسٹاف کے ساتھ کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتی۔ بیگم آفندی نے اکتا کر بات ختم کر دی، پھر اٹھتے ہوئے بولی تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں کھانے پر بلا لوں گی۔ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا ماما، بس ایک گلاس دودھ بھجوا دیجیے گا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں آ گیا، اور کتنی دیر اپنے متضاد کیفیت پر الجھتا رہا۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی خائف، کبھی اس کی طرف پیش رفت کرنا چاہتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹنے کا سوچتا ہے۔ اس کا سبب بھی وہ جانتا تھا۔ جب ہی اس رات اس نے تہیہ کر لیا وہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اپنی بے اختیاری کو یوں لگام ڈال کر اس سے بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خواب سے جا کر پھر وہ اسے رونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو بیگم آفندی ٹوکتے ٹوکتے رہ گئیں، پھر اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر کہنے لگیں میں پچھلے 3 دنوں سے آفس نہیں جا رہی، ابھی بھی مجھے کچھ حرارت ہے، لیکن کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے فوراً کی کلائی تھام لی۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بیٹا، بس موسمی بخار ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، اس نے تو بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور 3 دن بہت ہوتے ہیں۔ بیگم آفندی نے یوں کہا جیسے وہ ریسٹ کر کے تھک گئی ہیں۔ کوئی بہت نہیں ہوتے، آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جائیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھنے لگا کہ انہوں نے روک دیا۔ پہلے ناشتہ کر لو، ڈاکٹر کو میں خود فون کر لوں گی، بلکہ آج انہوں نے آنے کا کہا تھا، کلینک جانے سے پہلے یہاں آئیں گے۔ شور بیٹا، اب تم جلدی سے ناشتہ ختم کر کے آفس جاؤ، ادھر طاہر صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ بیگم آفندی نے کہا تو چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماما، میں آفس پہنچتے ہی پہلے ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اور رات جو وہ تہیہ کر کے سویا تھا کہ فائقہ کی طرح بالکل بے نیاز ہو جائے گا، تو پہلے مرحلے پر وہ واقعی سے نظر انداز کر کے سیدھا بیگم آفندی کے کمرے میں آ بیٹھا، کیونکہ 3 دنوں میں جو اتنا کام جمع ہو گیا تھا، مزید طاہر صاحب فیکٹری کے فائلیں بھی لے آئے تھے۔ دوپہر تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی کام تو ختم نہیں ہوا۔ وہ تھک گیا تھا اور اچانک اسے فائلوں سے گھبراہٹ ہونے لگی، تو پہلے طاہر صاحب کو بلا کر اپنے سامنے سے سب ہٹانے کو کہا، لیکن پھر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور بیٹھتے ہی اس کی نظر ٹیبل پر رکھے سرخ گلاب پر پڑی تو کچھ حیرت کے ساتھ ایک خوبصورت احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ پہلے بہت نرمی سے اس نے گلاب کو چھوا، پھر انگلیوں میں تھام کر سیدھا ہوا تو گلاس وال سے ادھر فائقہ پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بیل کا بٹن پش کیا اور پیون کو آنے پر اسے فائقہ کو بھیجنے کا کہہ کر خود دراز کھول کر اس میں یوں ہی کچھ تلاش کرنے لگا، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا۔ جب ہی نہ صرف اس کا آنا اور ٹیبل کے قریب رکنا محسوس ہوا، بلکہ شاید اس کے قدم بھی گن رہا تھا۔ یس سر، اس کی آواز سن کر وہ دراز بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور سامنے اشارہ کر کے بولا پلیز، تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ آپ کی ٹیبل سامنے ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو یہ پھول یہاں کس نے رکھا ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے گلاب اس کے سامنے انگلیوں میں گھما کر پوچھا تو فائقہ کی نظر اس کے چہرے سے پھسل کر گلاب پر آن ٹھہری اور بہت دھیرے سے بولی تھی، میں نے؟ آپ؟ گو کہ وہ یہی قیاس کر کے سے آرزو کر رہا تھا کہ اس کی جسارت ہو، پھر بھی حیران ہوا تو دوبارہ سے دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری، شاید آپ کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ اس نے گلاب اپنے ہونٹوں سے چھو کر کہا تو نظر چرا گئی۔ میں چلوں؟ کوئی بات نہیں، کوئی ضروری کام نہیں کر رہی تو پلیز بیٹھیں، چائے آ رہی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی اور اگر چائے کے ساتھ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ قدر توقف سے پوچھنے لگا، آپ میری لائبریری کب آ رہی ہیں؟ جب آپ فارغ ہوں گے۔ اس نے کہا تو فوراً بولا، میں اکثر فارغ ہی ہوتا ہوں۔ اچھا، پھر جب آپ کہیں گے۔ میں ابھی کہوں تو میں ابھی چل سکتی ہوں، اگر آپ مجھے چھٹی دیں تو۔ اس نے کہا تو وہ سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ ظاہر ہے میں یہاں ملازم ہوں، آپ چھٹی دیں گے تبھی جا سکوں گی۔ اس کی وضاحت پر اس نے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر فوراً اٹھتا ہوا بولا، بہت مشکل ہے، میں اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ بیگم آفندی نے کہا تھا یہ ایک ڈرامہ ہے، اس ڈرامے میں اس کا کردار سمجھایا تھا۔ پھر پہلے مرحلے پر اسے بھی یہی لگا جیسے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے، اور جب ہی شہریار آفندی کے ساتھ چل پڑی تھی۔
شہریار اسے لاؤنج میں چھوڑ کر بیگم آفندی کے کمرے میں چلا گیا اور پھر فوراً ہی واپس آ کر بولا، ماما سو رہی ہیں، چلیں ہم لائبریری میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے سامنے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ میں چائے کا کہہ دوں، آپ چلیں پلیز۔ وہ زینے کے پاس سے واپس پلٹ گیا تو پہلے اسٹیپ پر رکی، پھر اس کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کی لائبریری میں آ گئی اور پہلے ہی ریک میں سے جو کتاب اٹھائی اس کے صفحے الٹنے لگی، یوں جیسے واقعی سے مقصد سے آئی ہو۔ آپ جتنی کتابیں چاہیں لے جا سکتی ہیں۔ وہ جاننے دبے پاؤں آیا تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ جو آہٹ محسوس نہیں ہوئی اور اچانک آواز سن کر جس طرح چونکی، اس سے وہ کچھ نادم سا ہو کر بولا، سوری، مجھے دروازہ نوک کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کیفیت چھپانے کو اگلے ریک کی طرف بڑھ گئی اور وہاں سے 2 کتابیں نکال کر ٹیبل پر آ بیٹھی۔ وہ اس کے سامنے 3 کتابیں دیکھ کر بولا، جی ابھی اتنی کافی ہیں، جب وہ لوٹانے آؤں گی تو اور لے لوں گی۔ اس نے کہا تو اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، یہ پبلک لائبریری نہیں ہے مس فائقہ، یہاں وہی آ سکتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اور کون کون یہاں آتا ہے؟ اس نے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکا کر قصدن دلچسپی سے پوچھا۔ ایک رامش میرا دوست، وہ جب چاہے یہاں آ سکتا ہے اور جو چاہے لے جا سکتا ہے، اور ایک آپ۔ وہ اس کے سامنے سے ایک کتاب اٹھاتا ہوا بولا، اور کوئی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ آپ نے اقبال کا انتخاب کیوں کیا؟ شہریار نے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ کنفیوز ہو گئی، کیونکہ اس نے باقاعدہ انتخاب کر کے کوئی کتاب نہیں لی تھی، بس جس پر ہاتھ پڑا وہی کھینچ لی۔ جب بھی فوراً جواب نہیں دے سکی اور پتہ نہیں وہ سوال کر کے بھول گیا تھا یا اشعار نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ کیا عشق ایک زندگی مستار کا؟ کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا؟ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلہ سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ کر مجھے کو زندگی چاہ دہر عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یارب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ وہ اس کی آواز کے زیر و بم میں کھو گئی۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاہداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ شہریار نے اس شعر کو دوبارہ سہ بارہ پڑھا اور جانے کس احساس میں گر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھا اور قدر حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کیا سوچنے لگیں؟ جی، وہ چونک کر بولی، میں آپ کو سن رہی تھی۔ یہ میں نہیں، اقبال کہہ رہے تھے۔ شہریار نے کتاب بند کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تبھی رشید چائے لے آیا تو اس سے مخاطب ہو گیا۔ ماما اٹھ گئیں؟ نہیں صاحب، صبح ڈاکٹر صاحب آئے تھے۔ جی آئے تھے؟ اچھا ماما، انہیں تو اٹھے تو مجھے بتانا۔ وہ کہہ کر ٹرے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی اور کپ سیدھے کر کے ان میں چائے ڈالنے لگی۔ پھر ایک کپ اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی، آپ کی اور کیا کیا ہابیز ہیں؟ کوئی خاص نہیں، میوزک سنتا ہوں لیکن کبھی کبھی، اور گیمز کا شوق ایک عمر تک تھا جو اب دیکھنے کی حد تک رہ گیا ہے، اسپیشلی فٹ بال۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے ہاں فٹ بال انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھیلی جاتی ہوں۔ ایک اس گیم میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، آپ کے کیا کیا شوق ہیں؟ شہریار نے پوچھا تو وہ رک کر بولی، آپ ہنسیں گے تو نہیں؟ اوہ ہو، اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بہت تجسس سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے جہاز اڑانے کا شوق ہے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، لیکن جب دیکھا تو وہ اسی طرح سنجیدہ تھا، تب کہنے لگی، بہت اونچا، بادلوں سے اوپر، آسمان کے قریب۔ میں نے اکثر خواب میں دیکھا ہے کہ میرا جہاز بہت اوپر ستاروں کی کہکشاؤں میں سے راستہ بناتا ہوا گزرتا ہے، پتہ نہیں کون سی منزل کی جانب سفر کرتا ہے۔ مجھے منزل کبھی دکھائی نہیں دی، وہ بولتی ہوئی کھو گئی تھی۔ کہتے ہیں خواب میں بلندی دیکھو تو بہت عروج ملتا ہے، لیکن میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جس سے میں سمجھوں کہ مجھے بہت عروج ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف میرا شوق ہے جو ظاہر حقیقت میں پورا نہیں ہو سکتا، تو میں خواب میں خود کو اٹھتا ہوا دیکھ لیتی ہوں، یا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کسی شعبے میں۔ وہ خاموش ہو کر کوئی ایسا شعبہ سوچنے لگی جس میں بہت شہرت، بہت نام ہو۔ شہریار آفندی ایک ٹک اسے دیکھی جا رہا تھا، ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے۔ وہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خاموش لمحوں کا طلسم تھا۔ جب ہی اس نے ٹوکا نہیں
اور ازل روز کی طرح جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی مطلوبہ شے ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس کے خود سے چونکنے پر دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے سامنے پا کر اس کے چہرے پر کیسے رنگ اترتے ہیں۔ کتنے لمحے سرک گئے تھے، وہ اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس کے ہونٹوں سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی، جس سے وہ چونکی اور شہریار آفندی کو سامنے دیکھ کر اس کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ سوری، میں پتہ نہیں، بہت نروس سی ہو کر وہ اس قدر کہہ سکی۔ دل سن ٹوٹ گیا تھا۔ شہریار آفندی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ماما کے پاس چلتے ہیں۔ جی، وہ کتابیں اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی، لیکن شہریار دروازے کے قریب رک کر پھر اس کے ساتھ ہو گیا تھا اور دونوں ایک ساتھ ہی بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تم کب آئیں؟ بیگم آفندی نے قصداً پیشانی پر بر ڈال کر اس سے پوچھا تو اس سے پہلے شہریار بول پڑا، یہ میرے ساتھ آئی ہیں؟ اچھا آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی نے شہریار پر یوں ظاہر کیا جیسے اس کی وجہ سے انہوں نے فائقہ کو بیٹھنے کو کہا ہو۔ مجھے آئے بہت دیر ہو گئی ہے میڈم، اب چلوں گی۔ اس نے گویا بیٹھنے سے معذرت کی۔ چائے وغیرہ پی؟ جی اوکے سر۔ یہ کتابیں؟ وہ انہیں جواب دے کر شہریار سے مخاطب ہو گئی۔ آپ کی ہیں؟ وہ فوراً بولا تھا۔ اس طرح تو آپ کی لائبریری خالی ہو جائے گی، کیونکہ میں پھر بھی آؤں گی۔ اس نے دوبارہ آنا جتا دیا۔ آلویز موسٹ ویلکم۔ چلے میں آپ کو چھوڑ آؤں؟ جی۔ وہ واقعی گھبرا گئی تو بیگم آفندی سمجھ کر کہنے لگیں، تم نہیں شہری، ڈرائیور سے کہو چھوڑ آئے گا۔ میرے جانے میں کیا مذائقہ ہے ماما؟ شہریار نے سادگی سے پوچھا تھا۔ بیٹا اس کے گھر والے پسند نہیں کریں گے اور یہ اچھی بات ہے۔ جاؤ فائقہ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے شہریار کو سمجھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ آفس سے بھی وہ اسی وقت نکلتی تھی جب یہ معمول کے مطابق گھر پہنچی اور ابھی چینج کر کے واش روم سے نکلی تھی کہ رابعہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ کر بولی، ڈاکٹر عفان آئے ہیں۔ ڈاکٹر عفان؟ جب وہ دل اور دماغ کی گرفت میں چلے جائیں تو پھر وہ باتیں جو بن کہے بھی سمجھ لی جاتی ہیں، سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تمہیں صرف عزام بھائی یاد رہتے ہیں؟ رابعہ نے اس کے نہ سمجھنے پر چڑ کر کہا تو الجھ کر بولی، تم عزام بھائی کو کہاں ہر بات میں گھسیٹ لاتی ہو؟ انہی کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ ابھی انہی کے پاس سے آ رہی ہو نا؟ رابعہ کو جیسے یقین تھا، ہیں ان کے ہاں گئے ہوئے تو مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ روٹھے لہجے میں کہتی ہوئی کپڑے ہینگر کرنے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں ڈاکٹر عفان کی بات کر رہی ہوں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا تو وہ عاجز آ کر بولی، ہاں کیا ہوا ڈاکٹر عفان کو؟ بے چینی، بے قراری جو انہیں فوراً یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ رابعہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس بار وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بولی، کیا وہ یہاں آئے تھے کب؟ ابھی ابو کے پاس بیٹھے ہیں، چلو تم بھی جاؤ، دیکھو کیا باتیں کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہا تو وہ دوبارہ ہینگر اٹھاتے ہوئے بولی، تم خود جا کر سن لو، پاگل، میرے سامنے وہ تھوڑی شادی کی بات کریں گے۔ رابعہ جھنجھلائی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ابھی شادی کی بات کرنے آئے ہیں؟ وہ اچھل کر بولی، اور کیا؟ حیرت ہے، دیکھنے میں تو اچھے خاصے معقول انسان لگ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب انہیں اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ ابھی صرف راہ ہموار کر رہے ہیں، فوراً شادی کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ خود کیوں کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ وہ دل ہی دل میں رابعہ کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی تو رابعہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید نہیں، یقیناً۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا سنو، تم امی کے کان میں ڈال دینا کہ ڈاکٹر عفان کس مقصد سے آ رہے ہیں، وہ ان کی خاطر تواضع میں کنجوسی نہ کریں۔ رابعہ نے جاتے جاتے کہا تو وہ اس کے پیچھے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر میں ڈاکٹر عفان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی اور جو رابعہ کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھیں، ان پر اب یہ فکر سوار ہو گئی تھی کہ اگر ڈاکٹر عفان کے ساتھ بات طے ہو گئی اور پھر ادھر سے شادی کی جلدی مچائی گئی تب وہ کیا کریں گی، کیونکہ ابو تو ابھی گھر بیٹھے تھے۔ ایک فائقہ کی تنخواہ بھی تو گھر میں بھی نہیں چلتا تھا۔ اس وقت وہ فائقہ کے سامنے یہی مسئلہ لیے بیٹھی تھی۔ اللہ مالک ہے امی، ہو جائے گا سب، اس نے کہا تو امی تیز ہو کر بولی، کہاں سے ہو جائے گا؟ ہر بار تو کوئی میڈم ہماری مدد کو نہیں آ پہنچیں گی، وہ تو اللہ کو تمہارے ابو کی زندگی منظور تھی جو میڈم کے وسیلے سے سارے خرچے پورے کرا دیے۔ ہاں تو شادی بھی جب اللہ کو منظور ہوگی تب ہی ہوگی، اور اس کے لیے بھی وہ کوئی سبب پیدا کر دے گا، ہم کیوں فکر کریں؟ وہ اندر سے اتنی مطمئن نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن فکر تو کرنی پڑتی ہے، امی نے کہا تو رابعہ جو اس وقت ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی پوچھنے لگی، کس بات کی فکر؟ تمہاری شادی کی۔ خدا کر کے تو تمہیں کوئی پسند آیا ہے، اور اب یہ فکر کہ شادی کیسے ہوگی؟ اس نے بتایا تو رابعہ امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیسے ہوگی؟ کیا مطلب؟
जैसे होती है, माहियों, मेहंदी, शादी और वलीमा, इन सब के लिए पैसा चाहिए, इसने बहुत सपाट लहजे में कहा। तो राबिया पहले एकदम खामोश हो गई, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, हाँ पैसा तो चाहिए। मैं एक जोड़े कपड़े में तो रुखसत नहीं होंगी, क्योंकि आजकल लड़कियों से ज़्यादा लोग इसका जहेज देखते हैं, फिर आगे मुझे ससुराल में भी बातें ना सुननी पड़ें। राबिया ने कोई लिहाज नहीं किया, बजाय अम्मी को इत्मीनान दिलाने के इनकी फ़िक्रों में इजाफा करके कहने लगी, वो आपके लाडले सलमान भैया भी तो हैं, इनका कोई फ़र्ज़ नहीं। अबू बीमार पड़े तो इनके पास कुछ नहीं था, ना बहनों की फ़िक्र है, एक बीवी है और वो हैं, इनसे क्यों नहीं कहती हैं आप? हाँ अम्मी, आपको सलमान भैया से ज़रूर कहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल इनके हाल पर छोड़ देंगी तो इस घर से बिल्कुल ही कट जाएंगे, इसने राबिया की तायद करते हुए कहा। तो राबिया फ़ौरन बोली, और राहिला तो चाहती ही यही है कि भैया यहाँ आए और ना यहाँ से कोई इनके यहाँ जाए। हाँ, इसके बाप का घर है ना। अम्मी जो बारी बारी दोनों को देख रही थी, गुस्से से बोली, वो सलमान को यहाँ आने से रोक सकती है, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। गलती भैया की है, जो क्यों इसके कहने से रुकते हैं। इसके मैके तो बड़े शौक़ से जाते हैं। खैर हमें क्या, आप बस इन्हें ये ज़रूर एहसास दिलाइए कि माँ बाप बहन भाइयों का भी इन पर कुछ हक़ है, वरना मैं इन्हीं के घर जा रहूँगी। राबिया की आखिरी बात पर वो बेसाख्ता हंसते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी समझी नहीं थी, जब ही टोका, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो आपस में शुरू हो गई थी, फिर हमसे ज़्यादा राहिला को तुम्हारी शादी की फ़िक्र हो जाएगी और मैं कहूँगी, नहीं मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। राबिया हंसते हुए बोली, वो कहेगी सलमान इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी बहन? भैया बोलेंगे, कभी इधर लुढ़केंगे और कभी उधर। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? अम्मी की आवाज़ इन दोनों की बेतहाशा हंसी में दब गई थी। तब ही इत्तफाक से सलमान राहिला के साथ आ गए तो राबिया इसकी कमर पर हाथ मारते हुए बोली, लो आ गए। कौन? इसने पलट कर देखा और मुंह पर हाथ रख कर उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अब्बू कैसे हैं? राहिला अम्मी से यूं लिपटी थी जैसे इनकी चहीती बहू हो। अस्सलाम वालेकुम, सलमान ने सलाम किया तो अम्मी ने जवाब देकर बोली, तुम्हारी बहनें अभी तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा। उन्होंने बारी बारी दोनों को देखा। हंसी रोकने की कोशिश में इनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो? सलमान ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, हम खुश ही रहते हैं, राबिया ने इतरा कर जवाब दिया। अच्छी बात है, इसी खुशी में चाय वगैरह? सलमान भी शायद अच्छे मूड में थे। अरे भैया ज़बरदस्त चाय पिलाऊंगी, इसने कहा तो राहिला फ़ौरन बोली, कुछ मिला मत देना। फ़िक्र मत करें भाभी, मैं कुछ मिलाऊंगी तब भी भैया आप ही के रहेंगे। वो कहकर किचन में जा घुसी। इसीलिए मैं नहीं आती। राहिला ने फ़ौरन सलमान को जताया तो पता नहीं कैसे उन्होंने टोक दिया। अच्छा आराम से बैठो, अम्मी की बात सुनने दो। जी अम्मी क्या कह रही थी? अम्मी ने पहले राबिया को जाने का इशारा किया, फिर डॉक्टर अफ़ान के बारे में बताकर कहने लगी, इशारतन तो वो कह चुके हैं राबिया के लिए, अब देखो कब अपने घर वालों को भेजते हैं। बस अम्मी इस बार आप हाँ कर ही दीजिएगा, सलमान ने कहा तो अम्मी इसी फिक्रमंदी से बोली, हाँ तो कर दूँ, लेकिन फिर शादी हो जाएगी। शादी आप फ़िक्र नहीं करें, बस अल्लाह का नाम लेकर बात पक्की करें, सलमान ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। तो राहिला बोल पड़ी, शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, घर के हालात आप देख रहे हैं। अब्बू बेचारे अभी कहाँ काम करने के काबिल हुए हैं, हो जाएंगे। अम्मी बस आप राबिया की बात पक्की करें, सलमान ने फिर जोर देकर कहा। शायद अम्मी को इशारा भी किया कि वो कुछ करेंगे, जिससे अम्मी को जहाँ कुछ इत्मीनान हुआ वहाँ अफसोस भी कि सलमान बीवी से कितने ख़ाइफ़ हैं। फ़ायक़ा भी अभी यही कह रही थी कि शादी के लिए अल्लाह कोई सबब पैदा कर देगा। अब देखो अफ़ान के घर वाले कब आते हैं। अम्मी ख़ुद कलामी के अंदाज में बोली, फिर यूं ही राहिला को देखने लगी तो जाने क्या समझी, वो फ़ौरन खड़ी हो गई। चलो सलमान, डॉक्टर के पास भी जाना है। डॉक्टर के पास? क्या किसी की तबीयत ख़राब है? अम्मी ने चौंक कर पूछा। मेरी? राहिला खिलखिला कर बोली, आपका पोता आने वाला है ना? अच्छा माशाल्लाह। अम्मी खुशी में राहिला की बेबाकी को नज़रअंदाज कर गई, फिर सोनी को पुकार कर बोली, सोनी देखो चाय बनी कि नहीं, मैं देखती हूँ। राहिला को बस यही खदशा था कि राबिया चाय में कुछ मिला ना दे, इसलिए फ़ौरन इसके सर पर जा पहुँची। अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? चाय तो बन गई भाभी, बस ये कबाब तल लूँ। फ़ायक़ा ने जल्दी जल्दी कीमे की टिक्की बनाते हुए कहा। ओह आजकल बड़े कबाब बन रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब रोज़ आते हैं? राहिला के छेड़ने में भी तंज था और राबिया का एक तो इस वक्त मूड अच्छा था, दूसरे से जलाना भी चाहती थी। तभी इतरा कर बोली, कुछ पता नहीं कब आ जाएं, वो तो सुबह देखते हैं ना शाम।
جادو چل گیا ہے تمہارا، ایسا ویسا، ایک دن نہ دیکھیں مجھے تو کہتے ہیں صبح ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، سلمان کی طرح؟ سلمان تو میرے بغیر ایک پل نہیں رہتے، بہت چاہتے ہیں نا مجھے، اللہ نظر بد سے بچائے، مجھے تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ راحیلہ کمپلیکس بولنے لگا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ شہریار تم سے شدید محبت کرتا ہے، لیکن وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی اسے یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیگم آفندی نے اسے شہریار کے بارے میں بتا کر کہا تھا، جو وہ سمجھ تو گئی تھی اور شہریار کی طرف پیش رفت بھی کر رہی تھی، لیکن اسے محبت کا اظہار کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ حقیقتاً وہ ایک خوددار لڑکی تھی اور اس کے مزاج میں بے باکی تو تھی ہی نہیں جو وہ برملا اظہار کر جاتی۔ اگر شہریار آفندی چند مہینوں کا مہمان نہ ہوتا تو شاید اظہار کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی عمر تمام ہو جاتی، لیکن اب اسے یہ مرحلہ بہت جلدی طے کرنا تھا کیونکہ بیگم آفندی بہت بے صبری ہو رہی تھی اور خود اسے بھی احساس تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ ابھی بھی وہ پورے 2 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر میں اٹھتے ہوئے بہت سوچنے کے بعد اس قدر کہہ سکی تھی، آپ کے پاس آ کر پھر کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ اس کے بعد رکی ہی نہیں، فوراً اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے وہ چونکتا یا سوچتا۔ اب جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تو اپنی بات سوچتے ہوئے اسے خاصی مایوسی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اگلے دن کا کوئی پروگرام سوچنے لگی کہ تب رابعہ آ گئی۔ سنو، تم سو تو نہیں رہی؟ رابعہ نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا تو ایک دم روشنی ہو جانے پر پلکیں جھپکتے ہوئے بولی، کیوں تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ نہیں۔ رابعہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے نیند نہ آنے کی وجہ ہے تم کیوں جاگ رہی ہو؟ میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ وہ تکیہ اونچا کر کے اس کے ساتھ کمر ٹکاتی ہوئی بولی، پہلے تم وجہ بتاؤ۔ ڈاکٹر عفان اور تم یقیناً عزام بھائی کو سوچ رہی ہوں گی۔ رابعہ نے اپنے ساتھ اس کی وجہ بتا ڈالی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ذہن میں دور دور تک عزام بھائی کا خیال نہیں تھا۔ پھر کیا؟ میں ابھی تو لیٹی تھی اور 5 منٹ میں سو بھی جاتی، اس نے کہا تو رابعہ اس بحث کو ترک کرتے ہوئے بولی، اچھا خیر، میں تم سے کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج ڈاکٹر عفان آئے تھے، رابعہ پیر اوپر سمیٹتے ہوئے بولی، اور جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ ان سے کہیں باہر ملوں۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، اگر وہ شادی کے لیے سنجیدہ ہیں تب تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، ویسے وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ تو جاتے ہیں، پھر باہر ملنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں گے جو یہاں امی ابو کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ رابعہ نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، تم کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ان سے ملنا چاہتی ہو؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم اپنے دل سے پوچھو، کیوں ہر وقت عزام بھائی؟ خدا کے لیے رابعہ، اس نے زچ ہو کر ہاتھ جوڑ دیے، تم کیوں ہر بات میں عزام کو لے آتی ہو؟ میرا ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے؟ سچ سچ بتانا، آج کل بہت کھوئی رہتی ہو۔ رابعہ نے آج پہلی بار اسے بہت سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے سامنے کھل جائے، لیکن اس کی عادت سے واقف تھی کہ اسے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی اور کسی کو نہیں تو امی کو ضرور بتائے گی، اس لیے بہت سنبھل کر بولی، میں کھوئی نہیں رہتی، البتہ سوچتی ضرور رہتی ہوں، وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں کہ کس طرح اچانک پلٹا کھایا اور ہم کتنے مقروض ہو گئے، بس یہی فکر ہے کہ قرض ادا کیسے ہوگا۔ تمہاری میڈم نے تقاضا کیا ہے؟ رابعہ نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اتنی جلدی تو وہ تقاضا نہیں کریں گی۔ خیر چھوڑو انہیں، تم بتاؤ ڈاکٹر عفان سے کہاں ملو گی؟ اس نے پھر رابعہ کی طرف موڑ دی۔ دیکھو وہ کہاں لے کر جاتے ہیں، میرا خیال ہے کسی ریسٹورنٹ ہی میں لے جائیں گے، رابعہ نے کہا تو اس سے اتفاق کرنے کے ساتھ پوچھنے لگی، ہاں ویسے انہوں نے تم سے کہاں ملنے کو کہا ہے؟ کہہ رہے تھے میں اپنے سٹاپ تک چلی جاؤں، پھر وہاں سے وہ مجھے پک کر لیں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں امی سے کیا کہہ کر گھر سے نکلوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہہ کر واقعی سوچنے میں لگ گئی تو رابعہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا بازو ہلا کر بولی، سنو، میں تمہارے آفس جانے کا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے چند لمحے رابعہ کی بات کو سوچا، پھر کہنے لگی، ہاں اور تم نہیں، میں امی کے سامنے تم سے کہوں گی کہ آفس آ کر میڈم کا شکریہ ادا کر دو، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک، اور یاد سے کہنا کیونکہ میں ڈاکٹر عفان سے حامی بھر چکی ہوں۔ رابعہ نے مسئلہ حل ہو جانے پر خوش ہو کر کہا، ہائے، ان سے حامی بھر چکی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ اس نے فوراً رابعہ کی بات پکڑ لی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا نا،
کہ تم منع نہیں کرو گی؟ کیا بات ہے تمہاری، میرے منع کرنے سے تو تم جیسے باز آ جاتی۔ ارے تم کہہ کر تو دیکھو، میں عفان کو شادی سے ہی منع کر دوں گی۔ رابعہ نے اس کی تھوڑی چھو کر کہا تو فوراً بولی، نہ ایسا غضب مت کرنا، تم رخصت ہوگی تو میری باری آئے گی۔ اچھا پھر تو میں ضرور منع کر دوں گی، رابعہ شوخی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھی بات ہے، ابھی تو لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی، شب بخیر۔ رابعہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ شب بخیر۔ وہ اندھیرے میں مسکرائی تھی۔